بتائیں کہ آپ نے کون سے ایسے اچھے پروجیکٹ شروع کیے تاکہ اس کو ہم کنٹینیو کر سکیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا جسر تھا, اور میں امید کرتا ہوں کہ اسد عمر صاحب آئیں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے یہ پروجیکٹ جو ہیں ان سالوں میں شروع کیے تھے اور اس کو آپ کنٹینیو کریں. دوسری طرف الیکشن کمیشن پہ تنقید کرنا, ماضی میں تو اسی جگہ بیٹھ کر ہمارے بھائی کہتے تھے کہ یہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس جو ماضی کے تھے ان کا مکا تھا, اور انہوں نے یہ ان دفاتر میں ان اداروں میں لوگ بھرتی کیے. یہ چیف الیکشن کمشنر کس نے لگایا تھا؟ آج ان کو پتہ چلا کہ جی یہ تو میری پتنی سفارش ہے, کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں. اور لیکن مجھے وہ انٹرویو ان کا بھی آج بھی یاد ہے جب وہ وزیرستان میں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے ایسا چیف الیکشن کمشنر لگایا کہ پاکستان میں اس کی مثال نہیں ملی. آج انہی اداروں پہ تنقید ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ امریکہ میں ان کے خلاف کانسپیریسی نہیں ہوئی, کیونکہ پچھلے دن جس طریقے سے وہ امریکن ڈیلیگیشن سے ملے, جس طریقے سے وہ ان کے ساتھ شیر و شکر ہو رہے تھے, ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی پتہ نہیں ان کے کوئی کزن آ گئے ہیں, ان کے تو کوئی سیاسی دشمن نہیں تھے. ان میں تو کوئی بھی ہمیں ایسے وہ نہیں ملا, جیسا نہیں ملا. اس کی پریس ریلیز میں ایسی بات نہیں ہے جس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہو کہ وہ جو ہمارے جو یو ایس ڈیلیگیشن ہے انہوں نے اس بات پہ جو ہے کوئی بات کی ہو. لہٰذا یہی چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے جو ہے ہم نے رکھی تھی. اور جس طریقے سے ہمیں کل پتہ چلا 55 روپے ہیلی کاپٹر کا, وہ پتہ چلا کہ 1 ارب تک پہنچ گئے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں تو یہ کہتے تھے کہ آپ کے مامے چاچوں کے پیسے ہیں جس پہ آپ خرچ کرتے ہیں. اب عمران خان صاحب بتائیں کہ یہ کون سے آپ کے ماموں چاچوں کے پیسے تھے جس پہ آپ نے سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کیا 1 ارب روپے کا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. توشے خانہ کو دیکھیں, کیا کمال کا ان کا ذہن ہے کہ توشے خانے کا تھا کہ آپ 50% جو ریٹ تھا اس پہ آپ چیزیں لیتے ہیں, اپنے لیے انہوں نے 20% کر دیا اور پھر جو ہے دوبارہ 50 کر دیا. کچھ چیزیں تو ایسی تھی کہ توشے خانے سے بار بار بھی جو ہے بائی پاس پہ جو ہے سنا ایک ان کے بڑے قریبی دوست جو ہے بیچتے رہے, کیونکہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں کمانے کو, تنخواہ پہ گزارا تھا اور توشے خانے کی چیزیں بیچ کے انہوں نے گزارا کیا. تو بہت سی ایسی چیزیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. عمران خان صاحب جیسے نکل گئے, ابھی پارٹی شروع ہوئی. آپ کے جو تلاشیاں ہونی ہیں, کچھ آپ تلاشی خود دیں گے, کچھ آپ سے زبردستی لی جائیں گی, تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ اس نے جو فریب کیا, جو ڈرامے کیے, جو لوگوں کی برین واشنگ کی, وہ سب کے سامنے ہم رکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کرامات دکھائے ہیں. بہت سے اسکینڈلز ہیں, بہت سے اسکینڈلز آنے والے ہیں, چاہے وہ پنجاب میں ہوں, چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوں, چاہے فیڈرل میں ہو, چاہے جس صوبے میں ہو. لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ آپ سب دوستوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے صدر عارف علوی صاحب صحتیاب ہو چکے ہیں, واپس انہوں نے اپنا دفتر سنبھال لیا ہے, اور ہم ان کے لیے نیک خواہشات ہیں ہماری ان کی صحت کے لیے کہ خدا ان کی صحت ہمیشہ اسی طرح بحال اور برقرار رکھے. شکریہ. اطرت جعفری صاححب جوائے وقت سے اور باقی بات اس پارٹی کو بھی کور کرتا رہا اور یہ وزارت بھی میری پیٹ میں شامل. کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی اس میں بتایا کہ غربت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, لیکن 2 سوالات اس ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ ایک جو وظیفہ مل رہا ہے, کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کو آپ بڑھائیں یا آپ کے ذہن میں, اور دوسرا یہ ہے کہ 34 ملین کی کوریج ہے, لیکن جو غریبوں کی تعداد ہے وہ تو 60% جو ہے کہا جاتا ہے کہ 60% سے بھی زیادہ غریب ہے. کیا آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کوریج بڑھانے کے لیے کوئی کام کریں گے؟ بہت شکریہ جی. میں نے جس طریقے سے کہا کہ 34 ملین جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں رجسٹرڈ ہیں, لیکن جن لوگوں کو اس وقت کوریج کا حصہ بنایا گیا یا بنایا جا سکا ان کی تعداد 7.004 ملین ہے. لیکن اس میں وہ لوگ یقیناً شامل نہیں ہیں بدقسمتی سے جن کے اوپر کچھ جو ہے وہ اعتراض بنا کر نکالا گیا, جس میں کہ میں نے کہا کہ مذہبی فرائض سر انجام دینے کے لیے ملک سے باہر کا سفر, کہیں جگہ زیارت پر بھی لوگ جاتے ہیں تو ملک سے باہر کا سفر, کسی غریب نے علاج کرا لیا تو ملک سے باہر کا سفر, کسی نے پاسپورٹ بنا لیا تو وہ بھی ایک وائلیشن میں شمار کر دیا گیا,
کسی نے NIC بنا لیا, اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ NIC جلدی بنا کر لانے کی وجہ بھی BISP میں رجسٹر ہونے کی تھی, تو شاید کسی نے کوئی ارجنٹ فی دے دی, ایگزیکٹو بنا لیا, تو وہ بھی کسی آگے کے فائدے کے لیے کسی نے بنا لیا, تو وہ بھی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. اس طرح کی ڈسکوالیفیکیشنز جو ہیں وہ تشویشناک ہیں, اور اس پر ہم نے پہلے بھی جب ہم خود اپوزیشن میں تھے تو ہم نے اس پر سوالات اٹھائے تھے اور اعتراض اٹھایا تھا, لیکن اس وقت ہماری جو شکایات تھیں جو جینوائن شکایات تھیں, ہم نے یہ شکایات لوگوں کی تکلیف دیکھ کر اور ان کے اعتراض دیکھ کر آگے ہم لے کر گئے تھے, لیکن اس پر کوئی غور نہیں ہوا. لیکن آج اس پر جب بات ہوئی ہے تو اس کو کھولا جائے گا, اس کو جانچا جائے گا, اسیس کیا جائے گا, اور ان لوگوں کو شامل کرنے کے لیے جو راستہ نکالنے کی ضرورت ہے وہ نکالا جائے گا. جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کا جو دائرہ ہے وہ, جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا, عرض کیا کہ اس کا دائرہ بھی بڑھایا جائے گا, اور یقیناً آج جو غربت کی شرح ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ زیادہ لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بنایا جائے اور ان کو بے نظیر کارڈ دیا جائے. تو یقیناً اس پر ہم غور کریں گے, اور یہ ہمارے اٹس ون آف دا پرائیورٹیز. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ جو دنیا کی جو آرگنائزیشنز سپورٹ کرتی ہیں اس پروگرام کو, اس پروگرام کی کامیابی کے پیچھے وہ سپورٹ بھی شامل ہے. ہم ان اداروں سے بھی رجوع کر کے مزید مدد جو ہے وہ مانگیں گے تاکہ اس پروگرام کو مضبوط بھی کیا جا سکے اور لوگوں تک اس کی جو رسائی ہے یا اس کی کوریج کا جو دائرہ ہے اس کو بڑھایا جا سکے. نوید اکبر صاحب ITV سے. جی میڈم, ایک تو سابقہ رجیم جو ہے, سابقہ گورنمنٹ, ان کی طرف سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ احساس کے جو پروگرام تھے سماجی محبوبیت کے اندر ان میں کوئی شاید کوئی کمی کر دی گئی یا ختم کیے جا رہے ہیں. اس میں احساس کا وہ لنگر کھانے کا جو پروگرام تھا اس کا احساس کو فعالت ہو دوسرے. اور یہ بتائیے کہ آیا لوگوں کو صرف امداد دیں گے یا ان کو ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ اس سے باہر آ سکے. سب سے زیادہ نہیں ضرورت تو یہ کہ ان کو آگے کو خود کمانے کی طرف دیا جائے. اور دوسرا پولیس صاحب سے کوشچن ہے کہ پنجاب میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, گورنر پنجاب کا جو کردار ہے, آئینی طور پر تو وفاق جو ہے وہ ذمہ دار ہے کہ وفاق نے اسمبلی بھیجی ہے, اس کو ریموول کی, جو صدر نے وہ اسمبلی روک کے, اور جو غیر آئینی بظاہر آئینی ہے لیکن جو وہ اس کے انڈر ہے کیونکہ وہ وفاق کے پابند ہے عمل درآمد کرنے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیوس بنا دیا گیا ہے پنجاب میں؟ نوید صاحب, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور میں بالکل آئی ایم ہیپی کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے. اور جو میں ابھی بریفنگز لے رہی ہوں ابھی وہ عمل چل رہا ہے, لیکن جو مجھے انیشیل چیزیں پتہ چلی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کوئی پروگرام بند کیا گیا ہے. اگر وہ پچھلی ناکام حکومت یا سلیکٹڈ حکومت نے بھی اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا بیس کے اوپر کوئی پروگرام شروع کیے تو کوئی پروگرام بند نہیں ہوئے. البتہ بے نظیر انکم سپورٹ کے وقت کے جو مطلب جو پرانے 3 پروگرامز تھے وہ بند کر دیے گئے, جس میں کہ وسیلہ روزگار بھی ایک پروگرام تھا, اور اس طرح کے جو ٹریننگ دینے کے پروگرامز تھے, جس سے کہ جو آپ کا سوال ہے وہ بھی ایڈریس ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو خود کفیل بنانے کا ایک عمل جو ہے وہ یقینی بن سکے. اس طرح کے پروگرامز کو بند کیا گیا, اور میرے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ اس میں کوئی ڈیزائن ایشوز تھے یا کیپیسٹی ایشوز تھے, لیکن میں نے آج یہ احکامات دیے ہیں ادارے کو کہ فوری طور پر ان پروگرامز کو دوبارہ سے دیکھا جائے, اور اس کے اندر اگر کوئی ڈیفیشنسیز ہیں تو ان ڈیفیشنسیز کو ایڈریس کیا جائے, کیونکہ ہمیں لوگوں کو ایک طرف تو ان کی جو انکم ہے اسے سپورٹ کرنا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے, لیکن ان کی انکم کو مستحکم بنانے کے لیے اور ان کو سیلف ریلائنٹ بنانے کے لیے بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے جو پہلے پروگرامز ہوا کرتے تھے لونز دے کر ان کو کاروبار کھولنے میں مدد کرنا, ان کو ٹرین کرنا, جو کہ اب یہ بند کر دیے تھے پچھلی حکومت نے, تو ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہے, ری وزٹ کرنا ہے. لیکن اس جو پچھلی حکومت کے جو چند ایک چیزیں تھیں اس کو بالکل نہیں ٹچ کیا گیا, بلکہ وہ رہیں گی. ہمیں اعتراض اس بات پر ہے کہ یہ جو لفظ جن لوگوں کو احساس ہی نہیں کہ ملک میں اتنی پریشانی ہے اور غربت ہے اور بے روزگاری ہے, تو وہ جب احساس کا لفظ استعمال کرتے تھے تو ان کے منہ سے برا لگتا تھا. لیکن میں نے جب جا کے یہ معلوم کیا کہ احساس کا نام کیوں استعمال کیا جا رہا ہے, تو معلوم پڑا کہ وہ صرف بغض میں استعمال کیا جا رہا ہے, گو کہ یہ پروگرام
اب بھی بے نظیر کے نام سے ہی منسلک ہے، کیونکہ وہ سارا جو ڈیٹا ہے، جو رجسٹری ہے، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ہی ہے. تو میں نے اس سے پہلے کہا کہ یہ بے نظیر کفالت پروگرام ہے، یہ بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام ہے، اور یہ بے نظیر نشو و نما پروگرام ہے. اس سے ساتھ کوئی اور نام منسلک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسی پروگرام کو قانونی تحفظ حاصل ہے. دیکھیں جو آپ کا سوال ہے گورنر کے متعلق، آج کورٹ میں بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سمجھتے ہیں. دیکھیں یہ لوگ تو کہتے تھے کہ ہمیں اقتدار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. جب ایک آئینی اور قانونی طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے، آپ کو کچھ ممبران پہ شاید اعتراض ہو فلور کراسنگ پہ، اس کا اپنا ایک قانون ہے، اپنی ایک عدالت ہے، عدالت نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. آپ نے وہ چیز اڈاپٹ نہیں کی ہے، آپ کرسی سے چمڑے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی جو سمری پریزیڈنٹ صاحب کے پاس آئی ہے، اس نے 15 دنوں میں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. اول اور آخر تو حمزہ شہباز نے سی ایم پنجاب بننا ہے، چاہے وہ آج ہے یا کل ہے. لیکن مجھے کیوں پتہ نہیں یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ان کے پاس 2-4 دن اور بھی گورنر ہاؤس رہے اور بھی یہ وہاں پر اقتدار کے شاید کچھ مسئلے. جب آپ کا اس وقت آپ کا پی این آپ کی بات نہیں مان رہا اور پھر بھی آپ وہاں پر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. کل ایک بہت بڑا جھوٹ میں یہاں بتانا بھول گیا. اتنا رمضان کے مہینے میں جھوٹ اور مطلب ہے کہ بول رہے ہیں کہ کل عمران نے کہا کہ بنی گالہ کی سڑک میں نے جو ہے اپنے وہ تحفے بیچ کے میں نے بنی گالہ کی سڑک بنائی. آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب چند سال پہلے یہاں پر گئے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ چودھری نثار صاحب گاڑی چلا رہے تھے، میاں صاحب گئے تھے اور انہوں نے وہ جو برج ہے وہ بھی انہوں نے بنائی اور روڈ بھی انہوں نے بنا کے دی. اور آج وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسا نہ ہو کہ اس روڈ اور برج کے پیسے نکال نہ لیوں کسی اور مد میں، کیونکہ بند تو گئی ہے، شاید انہوں نے نکال نہ لیو. اور جس طریقے سے آج ان کے جو ٹرولرز ہیں سوشل میڈیا کے، عمران خان جن کو اکسا رہا ہے کہ آپ جا کے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ہمارے میڈیا، ہمارے بہت سے دوست بیٹھے ہیں میڈیا میں، ہمارے خلاف بھی بات کرتے ہیں، ہمارے حق میں بھی بات کرتے ہیں، پروگرامز بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنے ٹرولرز کو، اپنے پارٹی کے دوستوں کو نہیں کہا کیونکہ گھر کے باہر جا کر آپ احتجاج کریں. آج آپ فوج کے خلاف اپنے ٹرولرز کو استعمال کر رہے ہیں. آپ جو کام انڈیا چاہتا ہے کہ ہماری فوج کو بدنام کرے، آج وہی کام عمران خان نیازی اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے لوگوں سے، اپنے جو ٹرولرز ہیں، اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے کروا رہے ہیں. میڈم پچھلی حکومت نے صحت کارڈ متعارف کرایا تھا، سندھ کے علاوہ باقی 3 صوبوں میں اسکیم شروع ہو گئی تھی. کیا اس اسکیم کو ایکسپینڈ کرنا ہے، بڑھانا ہے، بند کرنا ہے، یا سندھ میں اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اس کے یہ جو کارڈ ہے صحت کارڈ، یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے اس کا تعلق ہے، اور جو منسٹر ہیلتھ ہیں ہمارے کولیگ عبد القادر پٹیل صاحب، یقیناً وہ اس پر بھی کام کریں گے. عوامی آدمی ہیں، عوام سے ہی ان کو آنا ہوتا ہے اور عوام میں ہی جانا ہوتا ہے، تو یقیناً اس طرح کی اگر کوئی سہولت عوام کے لیے اچھی ہوگی تو وہ کریں گے. لیکن جو اس کے پیچھے پورا اسکیم ہے انشورنس کمپنیز کا اور کن کو فائدہ دیا جا رہا ہے، پرائیویٹ ہسپتالوں کو مضبوط کر کے پبلک ہسپتالوں کا بٹھایا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک سوچ ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ علاوہ سندھ کے دیگر جو صوبوں کے بالخصوص کے پی اور بلوچستان میں ہسپتال کے حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے، اور پنجاب میں جو تھوڑے بہت اچھے تھے وہ بھی بگڑتے چلے گئے، کیونکہ پبلک سیکٹر میں جو ہاسپٹلس تھے اس پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی گئی، اور اس کے برعکس صرف ڈھنڈورا پیٹا گیا صحت کارڈ کا. لیکن سندھ میں دیکھیں تو پبلک سیکٹر کے جو ہاسپٹلس ہیں وہ بہت اچھے، مضبوط اور بہت زیادہ وہ ڈیولپ کیے گئے، اسٹیٹ آف دا آرٹ. نہ صرف وہاں پہ اکوپمنٹ ہے بلکہ مفت علاج کیا جا رہا ہے، اور اس پر بھی تفصیلی یقین طور پر پٹیل صاحب آپ سے بیان کریں گے کہ وہاں کے ہاسپٹلس کی کیا اس میں کیا بہتری آئی ہے. تو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ زیادہ انویسٹمنٹ پبلک سیکٹر ہاسپٹلس میں ہونی چاہیے تاکہ غریب کو آسانی سے مفت علاج مل سکے. اور دواؤں کی بھی قیمتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. 700% پچھلی حکومت نے دوائیں بڑھا دی اور کارڈ میں تو کچھ کور ہی نہیں ہوتا. مطلب وہاں پر حالت یہ ہے کہ آپ نے ایک اس کی لمٹ لگائی ہے، لیکن اس لمٹ سے کہیں زیادہ علاج میں خرچ ہوتا ہے، اور 70 لاکھ تک کا علاج سندھ کے اندر فری ہے. 80-90 لاکھ کی سرجری بھی اور جو علاج ہے وہ سندھ کے اندر پبلک ہاسپٹلز میں فری ہے. تو اس طرح کا نظام پیدا کرنا، بنانا زیادہ ضروری ہے. مختار ستی صاحب. بہت شکریہ. ایک تو چھوٹی سی تجویز ہے، سوال میں اس سے کروں گا کہ جو صحت کارڈ کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ہے دوسرا کیا بینیفٹ ملا. دوسرا تھوڑی سا جو بتائیں کہ چونکہ آپ بھی ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، آج اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے استعفے ریسیو کر لیے، اور اب جو ایک وہ قانونی کو پروسیس ہے وہ پورا ہونا باقی ہے. تو کیا ابھی تک جن لوگوں نے استعفوں کا اعلان کیا تھا، کیا انہوں نے رابطہ کیا
वो तो उन्होंने मांगी थी, अयाज सादिक साहब ने कहा। उसकी पब्लिसिटी की जी तजवीज़ है। तजवीज़ आपकी बिल्कुल है कि इन्होंने ये जो सारे टोपी ड्रामे किए हैं पिछले 3.5 पौने 4 बरसों में, मुख्तलिफ इन्होंने शोशे छोड़े हैं जिसका कि लोगों को फ़ायदा कोई नहीं मिला, और हमने लोगों के ही केसेस देखे हैं कि बताया है लोगों ने। तो हम इनके पीछे जो एडवर्टाइजमेंट का एक पूरा किस्सा कहानी है, हमने कई दफ़ा कोशिश की, कौमी असम्बली में सवाल डाला, हमें जवाब नहीं आते थे। हमने ये भी पूछा कि जी BISP तो कानून के तहत बनाया गया है, तो आप बार बार एहसास कहते हैं, ये किस कानून के तहत है, तो उसके बारे में भी जवाब नहीं मिला। ये भी पूछा गया कौमी असम्बली और सेनेट में ख़ास तौर पर कि हमें एहसास के तहत जो डेटा है वो बताया जाए, तो वो भी कभी नहीं, क्योंकि था ही नहीं कोई डेटा इसके पीछे कोई कहानी ही नहीं थी। ये सिर्फ एक ड्रामा था, लोगों को रचाया जा रहा था, सिर्फ बेनज़ीर साहिबा के नाम को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। वो शहीद इस कौम के लिए, इस कौम के बच्चों के लिए शहीद होने वाली एक अजीम कायद है, एक अजीम लीडर है। वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए लीडर नहीं है इस मुल्क, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अजीम लीडर है। मैं समझती हूँ कि कौमें वो तरक्की करती हैं जो अपनी लीडर्स की अज़मत को याद रखती हैं, उनकी कुर्बानियों को याद रखती हैं, वो नहीं जो अपने बुग़्ज़ में उन लीडर्स को कोशिश करती हैं उनका नाम हटाने की या मिटाने की। ना वो मिटा सकी हैं, ना हटा सकी हैं, तो यकीनन ये कोशिश नाकाम गई है उनकी। लेकिन जो आपकी जो एक तजवीज़ है कि इस सेहत कार्ड के पीछे जो पूरी एडवर्टिजमेंट की कैंपेन है, उसमें कितना पैसा आवाम का, एक्सचेकर का कितना पैसा खर्च हुआ है, उसकी तफसीलात हम ज़रूर आपके सामने लाएंगे। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ शाज़िया मरी और फैसल करीम कुंडी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस